مداری کائنات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو میں اللہ ہوں اور میرے فرشتے ہم بھی اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں، تم بھی کیا کیا کرو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تمہارے کہ تم بھی میرے نبی علیہ السلام پر درود بھیجا کرو۔ درود کا کیا مطلب؟ مجھ سے دعا کیا کرو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہم تو گناہ گار ہیں، زبانیں ہماری گندی، ہمیں کیا معلوم، جس شان کا لائق تو ہے اور جو شان ہے تیرے نبی کی، ان کی شان کے مطابق تو ہماری طرف سے ان پر رحمت نازل فرما۔ ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ اور انتظار مت بیٹھنا، ما کان محمد نبا احد من رجالکم، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، جو بچے تھے خدا نے بچپنے میں اٹھا لیے، فوت کر لیے، بچیاں تھیں باقی، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے، سب نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب آپ کے بعد فرمایا نبی علیہ السلام نے، میں ایسا نبی ہوں خدا کی قبلے کے بعد قبلہ اور کوئی نہیں، کتاب کے بعد آسمان سے کوئی اور وحی نہیں ہے، کوئی کتاب آئے، اور میری امت کے بعد کوئی اور امت نہیں ہے، اور میں وہ نبی ہوں کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی قسم کا نبی نہیں ہے۔ دھوکہ دل سے نکال دے کہ جناب باہر سے نبی نہیں ہوگا، ہم تو امتی نبی ہیں، فرمایا وَسَتَفْرِقُونَ مِنْ أُمَّتِي ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، میری امت سے 30 کے قریب دجال پیدا ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی کیا قصور کیا، انہوں نے کیا بنا دجال فرما رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ہوگی، فرمایا قصور یہ ہے كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دوست اور بھائیو، نبی ماننا جیسا زبان سے فرض ہے، ایسا ہی پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ اگر اطاعت میں کمی ہو جائے تو سمجھے کہ ہم گناہ گار ہیں، یہ نہ سمجھے کہ جناب ٹھیک ہے نبی تھے مگر آج راکٹ کا زمانہ ہے، ایٹم کا زمانہ ہے، وہ تو اس زمانے کے نبی تھے، اب روشن خیالی کا دور ہے، اب اگر ان کی مان کے چلیں گے تو ہم کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر دل میں یہ خیال ہوا ایمان باقی نہیں رہے گا، یوں ہم گناہ گار ہیں۔ غلطی سے اگر نبی علیہ السلام کی اطاعت میں کمی آ جائے تو قابل معافی ہے، اور اگر اطاعت کو ضروری نہ سمجھے تو یہ بالکل آپ کا جیسا انکار کفر ہے، ایسے اطاعت کو ضروری نہ سمجھے یہ کفر کی بات۔ یہ اللہ نے آج موقع دے رکھا ہے، آج امتحان ہے اطاعت کے لیے، کسی کی تو مان کے چل رہے ہو، کسی کی شکل بنائی ہوئی ہے، کسی کا لباس پہنا ہوا ہے، کسی کی طرف سے شادی کر رہے ہو، کسی کی طرف سے کھانا کھا رہے ہو، تو سوچو جو سب سے بڑے اگر کائنات میں تمہیں کوئی اور بڑا نظر آتا ہے تو جانداری سے اس کی مان لو، اس کے کہے پہ چلو، مگر ایمانداری یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں خدا کی بات آپ بھی بڑے ہیں کوئی نہیں ہے، تو سب کو چھوڑ کے حضور نبی رسول کی اتباع کرو۔ یہ کیا کہ ہم زبان سے مسلمان کلمہ نبی علیہ السلام کا اطاعت یہود و نصارہ کی، مشرکین کی، ملحدین کی، یہ درنگی دنیا میں چل جائے گی، موت پر اسے فیصلہ اور ہو جائے گا، اور میدان محشر میں رونا پڑے گا، ہاتھ کاٹنے پڑیں گے۔ فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم آدمی اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا اس کو، کہتا ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میرا جرم یہ ہے کہ میں نے دنیا میں اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی۔
تو دوست پر بھائیو، ابھی ایک دو باتیں اور کرنی ہے. بڑا فرما رہے ہوں گے رب امتی رب امتی، یا اللہ میری امت پہ رحم فرما. اس لیے آج سب ناراض ہو جائیں، کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، اور خدا کے آخری اور لاڈلے نبی کو ناراض مت کرے. ان کی نگاہیں بدل گئی، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی. اگر وہ راضی ہو گئے تو خدا دونوں جان بنا دیں گے. یہ مقام ہے رسالت کا، بہت اونچا مقام ہے. تفصیل سے انشاءاللہ کہیں آئندہ کسی موقع پر عرض کی جائے گی. تھوڑا سا جو آج کا دن جو جا رہا ہے، اس میں بھی ہمیں رسالت کا مقام سمجھاتا ہے کہ رسول کیسے. جو آج آپ نماز کے بعد قربانی کے انتظار میں، یہ قربانی طریقہ ہے، سنت ہے، جاری ہوا تو یہ ابراہیم علیہ السلام خدا نے امتحان لیا، بڑا سخت امتحان لیا. آخری عمر میں بیٹا دیا، حکم دے دیا کہ بیٹے کو قربان کرو، اور حکم دیا فاد میں. فلما بلغ معه السعي، جب پہنچ گئے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو، باپ چلے جا رہے ہیں، بیٹا ساتھ دوڑ رہا ہے. بڑی مبارک عمر ہے اور پیاری عمر ہے. فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب دیکھا ہے، گلا تیرا ہے، چوری میری ہے، ہاتھ میرا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بیٹا بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے. اگر آج کی روشنی کا کوئی بچہ ہوتا تو کہتا ابا جان خواب ہے، خیال ہے، خوابوں سے کب کسی نے بیٹوں کو ذبح کیا ہے. مگر یہاں بات یہ اور تھی، جو نبی بننے والے ہوتے ہیں ان کا بچپنا بھی اوروں سے جڑا ہوتا. جو آپ نے بڑی عجیب بات کہی، قرآن پاک اسے نقل فرماتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان، یہ آپ کو تو خواب آیا ہے، اور آپ کا خواب بھی تو اللہ کا امر ہے. افعل ما تؤمر، کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ کو منظور ہوا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. دیکھا مقام. آج دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں کہ نبی کی حدیث قابل اعتبار نہیں ہے. ارے ظالموں، اگر تم نے قرآن کو مانا ہوتا تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ نبی سامنے بات کرے تو اس کی تو حیثیت ہی اور ہے. نبی خواب بھی اگر بیان کرے تو وہ نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی. دیکھو فیصلہ اسماعیل علیہ السلام کا، ابا جان ہمارے ہیں مجھے خواب آیا ہے، اور بیٹا یہ عرض کر رہے ہیں کہ ابا جان آپ کو خدا نے خواب میں تو امر ہی دیا ہے، پر آپ خدا کا حکم پورا کریں. باقی میں کیا کروں گا؟ اگر میرے اللہ کو منظور ہوا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں. اب لیے جا رہے ہیں میدان میں، وصیت کے مطابق ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور زمین کی طرف چہرہ کر دیا. اب ذبح کر رہے مگر پوری ذبح نہیں کر رہی، پریشان ہو رہے. اوپر سے حکم آیا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز دی ہمارے لاڈلے، یہ ہمارے خلیل،
آپ نے خواب کو پورا کر دکھایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ایک عظیم ترین قربانی کا جانور پیش کر دیا، جنت کا مینڈا دے دیا، اس کو ذبح کیجیے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں کو اسی قربانی کو باقی رکھا۔ جب قربانی تو کرو جانور کی، اپنے ہاتھ سے چھری پھیرو یا خون نکلتا ہوا دیکھو، اور جذبہ کیا ہو، یا اللہ اگر اس کا موقع آ گیا کہ تیرے لیے اپنی جان اولاد دینی پڑی تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح نہیں کروں گا۔ فرمایا یہ طریقہ تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کا، اور تمہارے لیے کیا ہے، ہر بار کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور سب چیزیں قربانی کی قیامت کو میزان عمل میں لائی جائیں گی۔ ایک بات عرض کیے دوں، جانداری سے سوچنا، اگر پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کو علم ہوتا کہ میں نے جاؤں گا چھری چلاؤں گا مگر چھری کاٹے گی نہیں، یا اسماعیل علیہ السلام کو علم ہوتا، پہلے سے جانتے ہوتے اس غیب کی بات کو، تو کیا قربانی باقی رہ سکتی ہے؟ اس لیے خدا نے آنے والی خبریں اپنے پاس رکھی ہے، امتحان باقی رہے، ورنہ کوئی نبی امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کو بڑی نہیں ہو سکتا اگر سب کچھ جانتے ہوتے۔ اگر رسول اللہ کو معلوم ہو آگ میں ڈالا جاؤں گا مگر جلوں گا نہیں، تو کب کامیاب ہو سکتے؟ یاد رکھے سب کچھ جاننے والا خدا ہے، اور ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم ہر کام کو نبی علیہ السلام کی اتباع میں کریں۔ اب دیکھیے ابھی ہم نماز پڑھیں گے، نمازوں کے لیے اذانیں ہوتی ہے، اقامت ہے یا نہ اذان ہے اقامت ہے۔ اب کچھ ہے جناب کیا حرج ہے، ہم اذان کہیں گے تو ہم کہیں گے برخودار بڑی حرج ہے، عزیز بڑی حرج ہے کہ تو نبوت کا مقام لے رہا ہے، یہ پیغمبر کا کام ہے، بتاؤ نہیں ہے، ہم تو ان کی امتی ہیں، ان کی بات بتاؤ، ان کے طریقے پر اذان ہوگی، نماز ہوگی۔ آج بتایا کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، نماز کا پڑھنا گناہ، آج کے دن روزہ رکھنا گناہ، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ دوست اور بھائیوں، وقت ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ فیصلے بدلے اپنے، ہر کام میں نبی علیہ السلام کو مطاع مانے، اور آپ کے طریقوں کو اختیار کریں۔ حضور نے جسم کے طریقوں میں دونوں جانوں کامیاب کی، اور جو جعل سازی ہے، نکلی نوٹ اگر بازار میں آ جائے تو لانے والا مجرم ہے، اور اگر کوئی بدعت کو لاتا ہے دین کے مقابلے میں دین بنا کے، وہ ایسا ہی مجرم ہے جس طرح نکلی نوٹ چلانے والا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، تم فلاں کام نہیں کر رہے۔ ہم یہی درخواست کریں گے کہ کوئی عالم نے بتایا کہ فلاں کام تم سنت کے خلاف کر رہے ہو، سنت کیوں ہے، ہم اس کو کرنے پر تیار ہیں۔ اگر تم کہو کہ ہمارے شہر کی سنت یہ ہے، ہماری قوم کا رواج یہ ہے، تو ہم نے نہ آپ کی قوم پر ایمان قبول کیا نہ آپ کی سنت پر ایمان قبول کیا۔ ہم تو خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ان کی مان کے چلیں گے۔ تمہارے مولویوں کی، تمہارے پیروں کی، تمہارے خانوں نوابوں کی، تمہارے وزیروں پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان خاتم النبیین روزہ گنبد خضرا والے پر ایمان ہے۔ ان کی بات بتاؤ تو سر آنکھوں پر، اگر تم اپنی چلوانا چاہو تو ہم اس کو پھر چلنے پر تیار نہیں۔ دوستوں بھائیوں، خدا سے ہماری بھی دعا اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح نبی علیہ السلام کا تابعدار بنائے اور آپ کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔